پیارے بچوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ کریں گے۔ اس چیپٹر کا نام ہے گریٹ کیلپس آف اسلام۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دا فرسٹ خلافت راشدین خلافت واز رولڈ بائی دا 4 راشدین رائٹلی گائیڈڈ کیلپس۔ پہلی خلافت جو تھی خلفۂ راشدین پر مشتمل تھی، جس میں 4 خلفاء نے حکومت کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیلپس ور ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز آف مسلم ورلڈ۔ یہ تمام خلیفہ مسلم دنیا کے مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔ دے ور کلوز کمپینینز آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب نے قرآن کی رہنمائی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی۔ The Rashidun Caliphs lasted for 30 years۔ انہوں نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ It is a role model for all Muslim rulers۔ یہ تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ واز a friend of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ His name was عبداللہ and his کنیت family name was ابو بکر۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، جبکہ ان کی کنیت یا خاندان کی طرف سے دیا جانے والا نام ابو بکر تھا۔ He was a man of good habits۔ وہ بہت اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ He was very kind-hearted and loving۔ وہ بہت مہربان اور محبت کرنے والے تھے۔ He was the first among men to accept اسلام۔ مردوں میں وہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ He had great love and affection for him۔ انہیں آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ's daughter حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی۔ After the death of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the first caliph of اسلام۔ حضرت ابو بکر اسلام کے پہلے خلیفہ چنے گئے۔ He remained caliph for more than 2 years۔ آپ نے 2 سال سے زیادہ حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the second caliph of اسلام۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ Before accepting اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was an opponent of اسلام۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم wished that عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ must accept اسلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت عمر ضرور اسلام قبول کریں۔ اس وقت کافروں میں 2 عمر تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ answered his prayers and guided him رضی اللہ تعالیٰ عنہ to accepting اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ The Muslim gained strength after حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ accepted اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو بہت طاقت حاصل ہوئی۔ Earlier, the Muslims would say their prayers in hiding, but later
they began to pray inside the Kaaba. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان خفیہ طور پر نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کھلم کھلا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے. That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave him رضی اللہ تعالیٰ عنہ the title of فاروق. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا خطاب دیا، یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ became a distinguishing factor between Muslims and disbelievers. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے کا باعث بن گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم very much. حضرت عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. His daughter حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was married to him صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بیٹی حضرت حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ served Islam and the Muslim as the caliph for 10.5 years. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت خلیفہ کے طور پر تقریباً 10.5 سال تک کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very pious man. حضرت عثمان بہت ہی نیک انسان تھے. He was a friend of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. When حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ invited him to Islam, he accepted it instantly. جب حضرت ابو بکر نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a very rich trader. حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے. He was known as غنی. انہیں غنی کے نام سے جانا جاتا تھا because he was very generous, کیونکہ وہ بہت سخی تھے, and spent generously in the way of اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. He always helped the Muslims in time of need. انہوں نے ہمیشہ ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کی. He was known for marrying 2 of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم daughters. انہیں اس لیے بھی جانا جاتا تھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ شادی کی تھی. both at different times. دونوں سے مختلف اوقات میں. یعنی ایک بیٹی سے آپ نے شادی کی تو ان کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی. For this he became known as Zunnurain, meaning holder of 2 lights. اس کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے 2 روشنیوں والا. After the martyrdom of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the 3rd caliph of Islam. حضرت عثمان اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے. He remained in office for 12 years. انہوں نے تقریباً 12 سال تک حکومت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت ابو طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے, انکل آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. From his early childhood, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شروع سے ہی یا بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. Hence, چنانچہ he was brought up in the care of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں پروان چڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first among children to accept Islam. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. He was at that time only 10 years old. اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrote letters and treaties for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھے اور معاہدے کیے. That is why, یہی وجہ ہے, he is also known as اسد اللہ, meaning lion of Allah سبحانہ تعالیٰ.
اسی لیے انہیں جانا جاتا ہے اسد اللہ کے نام سے، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ ڈیورنگ دا وار آف خیبر، جنگ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اسلامک فلیگ اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ گرانٹیڈ وکٹری ٹو دا مسلم۔ جنگ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had married of his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the sons of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ very much۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے تھے۔ آفٹر دا martyrdom آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the fourth caliph of اسلام۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ He performed his duties as the caliph for almost 5 years۔ انہوں نے خلیفہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں 5 سال تک نبھائیں۔ تو یہ تھا پہلا سبق جس کی آج ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کی ایکسرسائز حل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ۔